बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि एक काफिला किसी सहरा से गुजरा, जहां उन्होंने सहरा के बीचों बीच एक झोंपड़ी में अंधे शख्स को देखा। काफिले वाले बड़े हैरान हुए। उनमें से एक ने पूछा, ऐ अंधे, तुम यहाँ जिंदा कैसे हो? ना यहाँ पीने को पानी, ना खाने को कोई चीज़। अंधे ने आगे से बड़ा तारीखी जवाब दिया। उसने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं नाबीना हूँ, मेरा रब नाबीना नहीं है, उसको नज़र आता है। ख़वातीन हज़रात, आज की ये वीडियो भी बिल्कुल ऐसी ही है। मक्कातुल मुकर्रमा से एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या वो सामने आया, जिसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और इंशाअल्लाह सबके ईमान में मजबूती और अल्लाह पे यकीन मज़ीद नसीब होगा। आप ज़रा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी खूबसूरत तफसील सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। بتصادف نییە شتەکە کە هاتوون خوای گەورە خۆشی ویستون لە ئاسمان و داوەتی کردوون. یا ربی خوای گەورە سەلامەتان کە باز بۆ خوای کە یہ کہانی ہے کردستان کے حاجیوں کی، جہاں آپ نے دیکھا کہ قافلے کی صورت میں لوگ قطار بنائے سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے اینکیں لگا رکھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ نابینا ہیں، جنہیں ہم دنیا میں اندھا بولتے ہیں۔ یہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی جو دل کی نظر ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور جو تعلق اور دعائیں ان کے دل سے نکلتی ہیں وہ ایسی جاندار ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت VVIP طریقے سے ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ کہانی شروع ہوتی ہے کردستان کے ایک امیر شخص سے، جس نے کسی اندھے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی ایسی خواہش جو تم چاہتے ہو پوری ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں ہے خواہش، لیکن بہت مشکل کام۔ اس نے بولا بتاؤ؟ کہتا ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ بندہ بڑا امیر تھا، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چند لاکھ کا خرچہ ہے تو میں افورڈ کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس امیر آدمی نے پوچھا کہ یار تمہارے جیسے کوئی اور اندھے بھی ہیں جن کی یہ خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ تو پھر کرتے کرتے انہوں نے کافی اندھوں کو جمع کیا۔ اب یہ میں اندھا اس لیے بول رہا ہوں، ویسے تو نابینا بولنا چاہیے، لیکن یہ لوگ بینا ہوتے ہیں، یہ نابینا نہیں ہیں۔ ان کو اللہ نے بڑی بینائی عطا کی ہوتی ہے، تو میں ان کو اس لیے نابینا نہیں کہہ رہا، وہی جو عام لفظ ہے اندھا ہونا وہ بول رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اور اس بھائی صاحب نے، اللہ اس کو جزا دے، اس نے ان کو حج پہ بھیجا۔ نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کے ساتھ خدمت پہ خدام بھی آئے ہیں، جو راستہ دکھاتے ہیں، جو جگہ چیزوں کا بتلاتے ہیں، جو ان نابینا لوگوں کی آنکھیں بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہ حج کر رہے ہیں، اور سٹوری سنانے والے بھی رو رہے ہیں، خود یہ یہاں پہنچ کے رو رہے ہیں کہ ہائے قسمت کہ یہاں پہنچ تو گئے، لیکن وہ مزے جو آنکھ والے لوٹتے ہیں کعبے کا دیدار کر کے، شاید اس سے محروم ہونے کا ان کو دکھ ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اور ان کے لہجے جو ہیں وہ بڑے غمگین ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان اندھے لوگوں کی تڑپ، دعا اور فکر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیسا انتظام فرمایا کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی امیر ہوتا تو کہتا کہ یہ لو تمہارے لیے حج کا ویزا ٹکٹ دے دیا، چلے جاؤ، لیکن نہیں، یہاں پہ تو میرا اللہ ایک نہیں کئی اندھوں کو، اور پھر ان کے ساتھ خدمت پہ آنے والے کئی آنکھوں والے بھیج رہا ہے۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کہ اللہ ایسے نقشے بنا دیتا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دعا اتنا مضبوط ہتھیار ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو شروع میں ہم نے واقعہ سنایا کہ صحرا میں بیٹھا وہ اندھا کہتا ہے میں اس لیے زندہ ہوں کیونکہ میرے رب کو نظر آتا ہے، کیونکہ جب تک وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے پالے گا، میری حفاظت کرے گا، میری تمام تر چیزیں مجھ کو پہنچا دے گا دنیا کی ان شکلوں کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت تو بھائی بینا ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں، وہ تو آنکھوں سے محروم نہیں ہیں، ان کو تو آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہ اگر اس اندھے والا یقین ہم آنکھوں والوں کو نصیب ہو جائے، اور ہم اپنی ضروریات، اپنی زندگی کی مشکلات میں سمجھ جائیں کہ ہم مشکل ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ کمزور نہیں، تو اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ یہ مشکلیں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ میری تو بہت ساری دعائیں ہیں اس کردستان کے امیر آدمی کے لیے، اللہ یقیناً اسے دگنا، 4 گنا، 10 گنا، اور میں کہتا ہوں ہزاروں گنا زیادہ عطا فرمائے گا دنیا میں، اور لاکھوں گنا زیادہ آخرت میں۔ ان کے لیے دعائیں ہیں۔
ان نابینا حاجیوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور خود میری اپنی ذات اور میرے جیسے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ ایسا یقین، ایسی اللہ سے امید پیدا فرمائے کہ ہم اللہ سے اس طرح سے مانگے کہ ہماری تمام مشکلات کا حل ہمیں فوراً نصیب ہو جائے۔